السلام علیکم جی. ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور وہ ویڈیو جو تھی وہ اپنے مائک کی وجہ سے ضائع ہو گئی, تو پھر نیا مائک لے کے آنا پڑا اور یوں ہم ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. وہ اب جو اس میں باتیں ہو گئیں وہ تو نہیں دہرائی جا سکتی کیونکہ وہ کم از کم 36 گھنٹے پہلے وہ ویڈیو بنائی گئی تھی. اس وقت جو ہے وہ سماعت جاری ہے اور زیادہ امکانات ہے کہ جن پولنگ سٹیشنز کا عملہ اغوا ہوا تھا وہاں پہ دوبارہ الیکشن کی بات جو ہے وہ مان لی جائے گی. جب یہ ایشو کھڑا ہوا تھا تو خاکسار نے سب سے پہلے یہی تجویز دی تھی, لیکن پی ایم ایل این کا خیال ہے کہ اب ان کے لیے زیادہ مینیجبل ہو جائے گا نا. 261 کو کانسٹیچوئنسیز کو مینیج کرنا پولنگ سٹیشن کو مینیج کرنا جو ہے وہ بڑا کام ہے, اور صرف 20 کو مینیج کرنا تو چھوٹا کام ہے نا. تو جتنا ووٹ ہے یہاں پہ اگر صرف پی ایم ایل این جو ہے وہ ووٹ کا اور الیکشن کے عملے کا پیرا ہی دے لے تو یہی بڑی بات ہوگی, اور ظاہر ہے ان کی جیتی ہوئی سیٹ ہے, ان کی اکثریت ہے. یہ وہ کانسٹیچوئنسیز ہیں جنہیں جی ٹی روڈ کی کانسٹیچوئنسیز کہا جاتا ہے, جہاں پہ نواز شریف کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. اور وہ جادو سر چڑھ کے بولا جی تمام تر ریاستی جبر کے باوجود بھی سیٹ نہیں نکال پائی پی ٹی آئی اور پھڈے میں چلی گئی. اور عمران خان کے وسیم اکرم پلس نے یہ ثابت کیا کہ وہ نالائق اور نااہل آدمی ہے. الیکشن کمیشن نے, جو میں اہم بات آپ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں, الیکشن کمیشن نے جو تھا وہ اناؤنس کیا کہ اس کی انکوائری ہوگی اور صوبائی حکومت کو حکم دیا کہ وہ کرے. صوبائی حکومت کا جو ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہوتی ہے وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کے حوالے سے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, اور چیف سیکرٹری ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اپنا اس کو کہتے ہیں ہم فوجدار. اور دیوان جو ہوتا ہے وہ مالیات کلیکشن ہیں. ہاں یہ پرانے سسٹم ہیں جی, مغلوں سے بھی پہلے کے یہ اس ملک میں جو ہے اس خطے میں راج چلے آ رہے ہیں. تو لہٰذا مقدمات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, دیوانی اور فوجداری. ان دونوں کو ظاہر انکوائری جو تھی وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ تھی. اب چیف سیکرٹری بڑا کھچرا ہے جی, اس نے کہا کہ اگر تو میں ریفیوز کر دیا تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس وقت الیکشن کال ان ہو جاتا ہے تو ریاست کے تمام ادارے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جواب دہ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ فیئر الیکشن کروا سکے. اور تمام اداروں سے مراد یہ دو ہی ادارے زیادہ ٹاپ پہ ہوتے ہیں کیونکہ فیئر الیکشن انہوں نے کروانا ہوتا ہے. تو اب اگر انہوں نے الیکشن کمیشن کے احکام نہیں مانے اور ان اویلیبل ہو گئے ہیں, وہ تو خیر وہ اور بات ہوگی نا, ان اویلیبل ہو گئے, یہاں پہ تو صریحاً انہیں حکم دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہم نے کہا کہ جی ہم یہ انکوائری نہیں کر سکتے تو آئین کے تحت ہمارا تو رگڑا نکل جائے گا, کھچرا ہے نا. تو لہٰذا انہوں نے بونگے بزدار کو آگے کیا, اس دمبے کو بٹھایا, اور دمبا صاحب نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, قربانی کے دمبے نے, کہ جناب میں نہیں کروں گا. بکروال بیسیکلی بزدار جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بکریاں پالنے والے کو بزدار کہتے ہیں. ہاں تو بزدار صاحب نے کہا کہ نہیں جناب ہم تو یہ انکوائری نہیں کریں گے, تو آپ اکھاڑ لیں جو اکھاڑنا ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے لگایا کہ آپ اکھاڑ لیں جو اکھاڑنا ہے. اب یہ جو احکامات ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی کے ضمن میں آئیں گے. جہاں تک میرا علم ہے, میں نے بھی کم از کم کوئی 1.5 دہائی جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی رپورٹنگ کر رکھی ہے کہ اس وقت وہ پاورز ہیں ان کے پاس, الیکشن کمیشن کے پاس, کہ وہ ان ملازمین کو اور چیف منسٹر کو اڑا سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
وہ الگ بات ہے کہ اس کی آئین میں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کوئی اور تشریح کر دی جائے، کیونکہ آج کل تو ساری تشریحات جو ہیں وہ لاڈلے کے لیے ہے نا جی آرتی اتاری جا رہی ہے نا اس کی، وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی باعث، وہ الگ بات ہے۔ لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ اگر چیف الیکشن کمیشن چاہے تو وہ ان کو اڑا سکتا ہے۔ تو اتنی سنگین قسم کی خلاف ورزیاں کر کے دیدہ دلیری کے ساتھ چٹے دن، اور پھر دوست عاشق عوان کہتی ہے 2-4 لوگ اگر چکے بھی گئے تو پھر کیا ہو گیا، ہاں 2-4 لوگ جو ہیں وہ اگر اٹھائے بھی گئے ہیں تو پھر کیا ہو گیا۔ 2-4 الیکشن کمیشن کے لوگوں کی بات کر رہی ہے یار، اتنی دریدہ دہنی۔ اور اس ملک کے اندر اگر کوئی آئین ہے نہیں ہے، اگر کوئی قانون ہے میرا خیال ہے نہیں ہے، تو پھر مائی صاحبہ جو ہیں وہ اندر جاتی ہیں، الیکشن کمیشن صاحب مائی صاحبہ جیل میں جاتی ہیں، ہاں پتہ چلے مائی دا میک اپ تو ہے تو ساری ڈر کے ناسک۔ خیر یہ پرسنل کومنٹ نہیں ہے اور اسے کوئی اوفینسو نہ سمجھا جائے، میں شغل پان لی سی گل فکرہ وچ سلپ ہو گیا جی، معذرت چاہنا۔ تو یہ الیکشن کا ایک میلہ سجا ہے جی۔ اب اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی فورینزک رپورٹ کروا دی جائے، لیکن اگر دوبارہ الیکشن آپ کروانے جا رہے ہیں، جس طرح خواجہ سعد رفیق کے ہوا تھا نا، 523 ووٹوں سے جتا دیا تھا عمران خان کو، اور وہ کئی ہزار ووٹ جب اگلے ہی مرحلے کے اندر، ابھی بھی وہ پٹیشن پینڈنگ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو کس طرح ثاقب نثار نے گھٹیا پن کا ثبوت دیا تھا، کس طرح اس نے ضلالت کا ثبوت دیا تھا کہ اس کو سٹے کر دیا تھا کہ اس کی ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی گھٹیا آدمی تھا یار، ویسے ہی بات سے صحیح میرٹ پہ گالیاں پڑتی ہیں، اور اس کے بعد آنے والوں کو بھی، کوسوں کو بھی جو گالیاں پڑتی ہیں نا وہ صحیح میرٹ پہ پڑتی ہیں، باقیوں کی باقی تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ان کی تو باری ابھی نہیں آئی نا، لیکن اس کو صحیح میرٹ پہ پڑتی ہیں کہ جب عمران خان صاحب جو تھے وہ 523 ووٹوں کی لیڈ سے جیت گئے لاہور سے، تو خواجہ سعد رفیق نے پھڈا ڈال دیا، انہوں نے کہا جناب میں آپ دیکھو مینو رزلٹ کچھ اور دیتا ہے، ٹھیک ہے تو ری کاؤنٹنگ کروا لو۔ تو ری کاؤنٹنگ کا معاملہ بھی پینڈنگ تھا، تو میرا خیال ہے کہ اس نے طلب کر لیا تھا کیس، یہ جو گالی نکلنے لگی تھی میرے منہ سے، ثاقب نثار نے طلب کر کے اور اس کو سٹے کر دیا تھا، تو اب وہ سٹے ہے جی، میرا خیال ہے وہ اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے، بائی الیکشن ہو گئے، عمران خان نے یہ سیٹ چھوڑ دی اور خواجہ سعد رفیق کئی ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دھاندلا ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ووٹوں کی نا فورینزک ہونی چاہیے، اور خواجہ سعد رفیق کو وہ کیس کے کو پرسو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی فورینزک اگر آپ کروا لیتے نا پچھلے 2.5 سال کے اندر، تو ان کی ساری بے نقاب ہو جاتی۔ بے نقاب تو خیر اب بھی ہو رہی ہے، لیکن اب تو آہستہ آہستہ ہو رہی ہے نا، دھیرے دھیرے، دھیمی آنچ کے اوپر ہو رہی ہے نا، تب ایک دم ایکسپوز ہو جاتا کام۔ خیر یہ ہے جی آج جو ہے جسکا کے الیکشن کے حوالے سے اپڈیٹ جو ہے وہ یہی ہے، اور زیادہ امکانات یہی ہیں، لیکن اگر یہ انہی کانسٹیچوئنسی کے اندر جو ہوتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لوکل ورکر کی ذمہ داری بہت بڑھ جائے گی، پیرا ان کو زیادہ دینا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ اس ایڈمنسٹریشن کے تحت تو وہ الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ تو بالکل ننگی ہے، مجرم ہے، پکڑی گئی ہے، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، وہاں کا ڈی پی او بھی اور پنجاب کا آئی جی بھی اور پنجاب کا چیف سیکرٹری بھی، وہ جو منافق ہے وہ بھی، یہ سارے پکڑے گئے ہیں، تو ان کے تحت تو یہ الیکشن نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ الیکشن کیسے ہوں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس عملے کے تحت ان منافقین سے اگر نہیں کروا سکتا تو پھر کیسے کروائے گا؟ یہ وہ سوال ہوگا جو الیکشن کمیشن کے سامنے درپیش ہوگا۔ دیکھتے ہیں وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے۔ نیچے ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اور اس کے علاوہ 2 عدد ہمارے اکاؤنٹس بھی ہیں، کبھی کبھی ان پہ بھی نظر ڈال لیا کریں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔